اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی کے ان الفاظ کو ایسے پڑھتے ہیں، الحی القیوم۔ نو، اٹس رانگ۔ ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوسرا ورڈ بھی آیت الکرسی کا ہی ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ وسیع کرسیوس۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، وسیع، عین کی جگہ یا کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہاں پر یا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ ہم آیت الکرسی میں الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، جس کو بہت سے لوگ غلط ریڈ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہاں پر ایک قاعدے کو اور سمجھانے والی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیے، ہم اس کو پڑھتے ہیں الحی القیوم۔ ہم اس کو ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اور کچھ لوگ اس کو ایسے بھی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تب یہ الف کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کیوں پڑھا ہے؟ اس طرح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر تو ہم آیت کو پیچھے سے کنٹینیو کرتے ہیں، سٹارٹ سے، اللہ لا الہ سے، تو ہم واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن کے ساتھ، اور اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں، اللہ، یہاں پر ہم نے وقف کر دیا، سٹاپ کر دیا، تو ہم یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر کیوں لگا کر پڑھ رہے ہیں؟ اس قاعدے کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب بھی الف کے بعد لام آتا ہے تو الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے ہم اس کو الحی ایسے پڑھتے ہیں۔ جب ہم اپنی تلاوت کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے تو پھر اس الف کو بھی پڑھیں گے اور الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ اس ورڈ کی سپیلنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنی مسٹیک کو دیکھتے ہیں کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، ہا یا زبر حج۔ اب یہاں پر دیکھیے، یا جو ہے مشدد ہے، بہت سے لوگ اس کو یائلین بنا دیتے ہیں، ہا یا زبر ہئی، ہئی، نرمی سے نہیں پڑھنا، یا مشدد ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ اور مشدد لیٹر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ سختی سے بھی پڑھا جاتا ہے اور 2 ٹائم ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یا کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار ہا کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری بار اس کو ہم پھر پڑھیں گے لام کے ساتھ ملا کر۔ ہا یا زبر حی، لام پیش یل، الحیل، اس کو حیل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الحیل، قاف یا زبر قی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے یا مشدد ہے، تو یا کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی اس ورڈ میں یہی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم یا کو لین بنا کر پڑھ دیتے ہیں، دونوں یا کو، دونوں یا مشدد ہیں، اس کو سختی سے پڑھیے گا۔ قاف یا زبر قی، یا واو پیش یو، قیو۔ واو جو ہے مدہ کی ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، الحی القیوم، الحی القیوم۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔
الحی القیوم. اوکے ہو گیا. نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں. واو زبر وا, سین زیر سی, وسی, عین زبر ع, وسیع. اس کو وسیع نہیں پڑھنا, یہاں پر عین ہے اور بہت سے لوگ اس کو وسیع پڑھتے ہیں. یا کو نہیں پڑھنا بلکہ عین کو پڑھیں گے. عین کا ساؤنڈ مڈل تھروٹ سے آتا ہے, یعنی کہ درمیان والے حلق سے اس کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے. وسیع, کاف را پیش کر, سین یا زیر سیج, یہاں پر بھی یا مشدد ہے. اور یہاں پر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, سین یا زیر سی یا مدہ بنا دیتے ہیں, کرسی حس. تو ہم نے جو ہے یا کو سختی سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہا کو سین کے ساتھ ملانا. وسیع کرسی حس, کرسی حس. ٹھیک ہے. آپ جو ہے کوئی بھی ورڈ جب آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھا کریں. فل ورڈ کو ایک ہی ٹائم میں ریڈ مت کیا کریں. اگر آپ اس کو ہاف ہاف کر کے اس کو 2 سٹیپ میں 3 سٹیپ میں پڑھنے کی کوشش کریں کسی بھی ٹف لیٹر, تو بہت ہی ایزی طریقے سے کسی بھی مشکل ورڈ کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور لاسٹ میں بھی اس والے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے, یہاں پر بھی یا مشدد ہے اور بہت سے لوگ یہاں پہ وہو العلی علی پڑھتے ہیں, تو علی نہیں ہوگا, علی لی کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لام کے ساتھ یا مدہ نہیں ہے. علی العظیم. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.